بڑا احسان ہے، بڑا فضل ہے کہ اللہ نے ہم لوگوں کو ذکر خیر کے لیے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سننے کے لیے اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے خلافت اور آپ کے حالات کے مطابق ہم لوگوں کو سننے کے لیے یہاں جمع فرمایا۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، ساتھیوں، آج 29 ذوالحجہ ہے۔ آج بھی چاند نظر آ سکتا ہے، امکانات ہیں، ورنہ باقی پرسوں تو ایک تاریخ ہو ہی جائے انشاءاللہ۔ پھر اس کے بعد محرم کا مہینہ شروع ہوگا۔ یاد رکھیں، میں نے گزشتہ ہفتے بھی بتایا تھا کہ 5-4 جو مہینے ہیں وہ حرمت والے ہیں، یعنی عظمت والے ہیں۔ 4 مہینے عظمت والے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بڑے محترم ہیں، بڑی قدر ہے اللہ کے نزدیک۔ 3 مہینے تو یہ لگاتار آتے ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم۔ اس کے علاوہ چوتھا مہینہ ہے رجب المرجب کا، رجب المرجب کا۔ تو 4 مہینے بڑی احترام والے ہیں، بڑی عظمت والے ہیں۔ اللہ نے ان کو 12 مہینوں میں سے 4 مہینوں کو چنا ہے۔ جیسے سال بھر میں رمضان کے مہینے کو چنا ہے، اسی طریقے سے پورے 7 دنوں میں سے ایک دن جمعے کے دن کو چنا ہے، اور اسی طریقے سے 12 مہینوں میں سے 4 مہینوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرمت والا یعنی عظمت والا قرار دیا ہے۔ جیسے تمام کتابوں میں قرآن مقدس، کلام پاک، کلام مجید افضل کتاب ہے، اور تمام نبیوں میں آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سید الانبیاء ہیں، سب سے افضل ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 مہینوں کو عظمت والا، محترم والا قرار دیا ہے۔ میرے بھائیوں، ہم لوگ جو ہے محرم الحرام کے مہینے کو ایک دوسری نگاہ سے دیکھتے ہیں، ایک دوسری نگاہ سے دیکھتے ہیں، لیکن یاد رکھیں محرم الحرام کی پہلی تاریخ کو، محرم الحرام کی پہلی تاریخ کو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات ہوئی۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات ہوئی۔ آپ نماز پڑھا رہے تھے، نماز پڑھانے کے لیے آپ جیسے کھڑے ہوئے اور آپ نے صفیں درست کرائی، اور صفیں درست کرانے کے بعد آپ نے اللہ اکبر کہہ کر پکار کر امامت شروع فرما دی، اور اس کے بعد سورہ فاتحہ شروع کی۔ تو ایک ابو لؤلؤ مجوسی جو ایران کا رہنے والا تھا اور مغیرہ بن شعبہ کا وہ غلام تھا، وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی فتوحات سے ہمیشہ کھٹکتا رہتا تھا، غصے میں رہتا تھا، اور آپ کے بڑھتی ہوئی مقبولیت کو دیکھ کر ہمیشہ وہ سیختا رہتا تھا، جلتا رہتا تھا، غصے میں رہتا تھا۔ آپ نے قیصر و کسریٰ کو فتح کیا، آپ نے مصر فتح کیا، مکہ اور مدینہ کو فتح کیا، بے شمار آپ نے قبائل علاقوں کو فتح فرمایا۔ اسی وجہ سے وہ مجوسی غلام ابو لؤلؤ اس کا نام تھا، وہ ہمیشہ چلتا رہتا تھا۔ تو وہ کہتا تھا کہ میں اپنے ہم مذہب، ہم مسلک اور ہم وطنوں کا بدلہ لینا چاہتا ہوں، انتقام لینا چاہتا ہوں، اور اسلام کا چڑھتا ہوا یہ جو سورج اور طلوع آفتاب ہو رہا ہے، یہ جو سورج نکل رہا ہے، اسلام کو جو غلبہ اور اسلام کی سربلندی جو حاصل ہو رہی ہے، میں اس کو مٹانا چاہتا ہوں۔
چنانچہ ایک مرتبہ وہ حضرت فاروق اعظم کے دربار میں آیا اور آ کر عرض کرنے لگا کہ اے امیر المؤمنین، میرا آقا، میرا مالک مجھ سے زیادہ ٹیکس وصول کرتا ہے، آپ اس کو بلا کر پوچھ کر کے جرح کر کے اور آپ اس سے میرا ٹیکس مستقل کرا دیں۔ چنانچہ فاروق اعظم نے اس ابو لؤلؤ مجوسی سے پوچھا کہ تم یہ بتاؤ کہ تم کتنا ٹیکس ادا کرتے ہو؟ چنانچہ اس نے کہا کہ میں 2 درہم ادا کرتا ہوں۔ تو فاروق اعظم امیر المؤمنین خطاب کے بیٹے نے کہا کہ یہ 2 درہم کوئی زیادہ ٹیکس نہیں وصول کرتا، آپ کے اندر فن ہے، آپ کے اندر کاریگری ہے، آپ بڑے جو ہے جید آدمی ہیں، تو آپ کے ہنر اور فن اور کاریگری کی وجہ سے 2 درہم کوئی زیادہ ٹیکس زیادہ نہیں ہے۔ چنانچہ سے کم کرنے پر ان کو مجبور نہیں کیا جا سکتا۔ جب یہ بات سنی تو بہت زیادہ غصے میں لال ہو گیا اور آتش حسد اور دل کی جو منافقت تھی، دل کے اندر جو کینہ اور حسد بھرا ہوا تھا، اس کا جذبہ لیے ہوئے وہ وہاں سے واپس ہو گیا۔ چنانچہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ اس کو اپنے پاس بلایا اور آ کر عرض کیا کہ اے ابو لؤلؤ، میں نے سنا ہے کہ تم بہت اچھی چکی تیار کر لیتے ہو، بہت اچھی چکی بنا لیتے ہو، مجھے بھی ایک چکی کی ضرورت ہے، آپ مجھے تیار کر کے مجھے پیش فرما دیں۔ اس نے دوسرے لہجے میں جواب دیا، اس کا لہجہ اور اس کا انداز اور اس کی نیت صاف نہیں تھی۔ اس نے یوں کہا کہ امیر المؤمنین، میں آپ کو ایسی چکی تیار کر کے دوں گا کہ جس کی گوج مشرق اور مغرب پر ہوگی۔ اس کا ارادہ غلط ارادہ تھا، اس کا ارادہ مذموم ارادہ تھا، اس کا ارادہ اللہ کے نبی کے ساتھی کو قتل کرنے کا ارادہ تھا۔ تو چنانچہ فاروق اعظم آپ کی اس مجوسی کے اور اس غلام کی اس حرکت کو، اس بات کو بھانپ گئے، سمجھ لیا، پہچان لیا۔ لیکن اسلامی شریعت میں مسئلہ یہ ہے، یاد رکھیں کہ جب تک فرد جرم یعنی جرم صاف نہ ہو جائے اس وقت تک اس پر جرح نہیں کی جائے گی، اس پر قید میں نہیں ڈالا جائے گا، اس کو قید میں نہیں ڈالا۔ جب معاملہ صاف ہو جائے گا، جب کیس فائنل ہو جائے گا، تب وہ جو اس نے بات کہی تھی، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو چھوڑ دیا۔ حالانکہ آپ سمجھ چکے تھے، آپ نے کچھ نہیں کہا، آپ چاہتے تو قتل کروا دیتے، آپ چاہتے تو اس کا سر قلم کر دیتے، آپ چاہتے تو اس کی بوٹی بوٹی چہر کر دیتے، لیکن آپ نے جب معاملہ صاف نہیں ہے، اندازے سے اس نے بات کو کیا ہے اور ارادہ سب کچھ ہو رہا ہے، باہر کچھ ہو رہا ہے، تو فاروق اعظم نے اس کو قتل نہیں فرمایا۔ چنانچہ بہرحال مسئلہ یہ ہوا کہ اللہ کے نبی کے ساتھی فاروق اعظم جب نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے تو یہی مجوسی ابو لؤلؤ منافقت کا اظہار کرتے ہوئے، ریاکاری کا اظہار کرتے ہوئے، باہر کچھ اور تھا، باہر نمازی بن کے آیا تھا اور اندر اس کے دل کے اندر منافقت بھری ہوئی تھی۔ اور جب فاروق اعظم کے جو ہے نماز پڑھنے کے لیے پیچھے کھڑا ہوا، امیر المؤمنین کی نماز پڑھنے کے لیے پیچھے کھڑا ہوا، امیر المؤمنین نے نماز پڑھانے کے لیے جیسے ہی امامت شروع فرمائی تو یہ غصے میں لال، غصے میں چلا ہوا، سیخپا اور آتش حسد اور دل کی گلہن لیے ہوئے، دل کا جذبہ لیے ہوئے، یہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرنے کے لیے ایک تیز دھار ہتھیار، ایک تیز دھار خنجر اپنے ازار بند میں چھپا کے لایا تھا، ازار بند میں چھپا کے لایا تھا۔ آیا تھا نماز پڑھنے کی نیت سے، لیکن دل کے اندر منافقت بھری ہوئی تھی۔ جیسے امام شروع فرمائی اللہ اکبر اور پھر سورہ فاتحہ شروع فرمائی، اس کے بعد فوراً اتنے خنجر سے اپنے خنجر نکالا اور اتنا تیز حملہ کیا کہ فاروق اعظم منٹوں میں جو ہے آپ بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑے، آپ سے خون بہنے لگا، آپ تڑپنے لگے۔ چنانچہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کا حضرت عبد الرحمن بن عوف کا بازو پکڑ کر مصلی پر امامت کے لیے آگے کھڑا کر دیا اور آپ نے اشارے سے نماز کو مکمل فرمایا۔ یہ وہ کا فاروق اعظم ہے جنہوں نے نماز کو نہیں چھوڑا، جنہوں نے نماز کو نہیں توڑا، اور فاروق اعظم نے عبد الرحمن بن عوف کا بازو پکڑ کر امامت کے لیے آگے کھڑا کر دیا
اور حضرت عبد الرحمن بن عوف نے بھی فاروق اعظم کے جسم اطہر کو دیکھنے کے باوجود آنکھ تڑپ رہے ہیں، آنکھ کے اندر سے خون بہ رہا ہے، اس کے باوجود بھی حضرت عبد الرحمن بن عوف نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نماز اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرائض کو پورا کرنا ضروری سمجھا۔ یہ ایک بات یاد رکھیں، مسئلہ یاد رکھیں کہ اگر ایسے موقع پر کسی کی جان جانے کا اندیشہ ہو، جان کے چلے جانے کا خطرہ ہو یا کوئی بڑا حادثہ پیش آ رہا ہو تو ایسے موقع پر نماز کو توڑا جا سکتا ہے، نماز کو مؤخر تھوڑی دیر کے لیے کیا جا سکتا ہے، لیکن فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہ نماز چھوڑی نہ نماز توڑی اور عبد الرحمن بن عوف کو نماز پڑھانے کے لیے آگے کھڑا کر دیا اور یوں فرمایا کہ نماز اللہ تبارک و تعالیٰ کا فریضہ ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرض ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمارے اوپر فرض کی گئی ہے۔ یہ فاروق اعظم کی محبت تھی اللہ سے، یہ فاروق اعظم کی محبت تھی نماز سے، یہ فاروق اعظم کا جذبہ تھا دین سے، یہ فاروق اعظم کا شوق تھا نماز کے پڑھنے سے۔ آپ نے اپنی جان کے جانے کو گوارا تو کیا، آپ نے اپنے خون کو تڑپنے کے لیے برداشت تو کیا، آپ نے اپنے خون نکلنا برداشت کیا، لیکن آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نماز کو چھوڑنے کے لیے گوارا نہیں فرمایا۔ یہ تھے کون تھے؟ امیر المؤمنین، جو ساڑھے 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کیا کرتا تھا، یا یوں کہیے کہ آدھی حکومت پر آپ کی جو ہے وہ حکومت اور بادشاہ چلا کرتی تھی ایک مرتبہ، اور آپ کا جو تخت و تاج تھا وہ کوئی بڑا سونے چاندی کا یا زمرجد کا یا یاقوت کا نہیں تھا، بلکہ آپ سیدھے سادے تاج پر، سیدھے سادے تخت پر، بلکہ یوں کہیے کہ مسجد نبوی کے اندر آپ بیٹھے کرتے تھے۔ مسجد نبوی کے اندر آپ فریاد سنا کرتے تھے، لوگوں کے سوال پوچھا کرتے تھے کہ تمہارا سوال کیا ہے، ضرورت کیا ہے، پریشانی کیا ہے۔ اور رات کو آپ جب گشت ہو جایا کرتا، جب رات ہو جایا کرتی تھی اور اندھیرا چھا جایا کرتا تھا تو آپ بھیس بدل کر، آپ کپڑے بدل کر لوگوں میں اور بستیوں میں، گلیوں میں جا کر کے یہ دیکھا کرتے تھے کہ کس بستی کے اندر بچوں کے رونے کی آواز آ رہی ہے، کس بستی کے اندر سے، کس گھر سے جو ہے چولہا جلنے کی آواز آ رہی ہے، کس گھر سے دھواں اٹھ رہا ہے۔ چنانچہ گھر کے اندر دیکھا کہ دھواں اٹھ رہا ہے، اور وہاں جا کر دیکھا تو ایک بوڑھی ماں ہے، اس کے بچے ہیں، 3-4 بچے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے بل بلا رہے ہیں، سسک رہے ہیں، بھوک سے تڑپ رہے ہیں۔ ایسے وقت میں فاروق اعظم جب اس کے گھر تشریف لے گئے تو ماں سے پوچھا کہ اماں جان یہ بتاؤ تم کیوں رو رہی ہو، وجہ کیا ہے؟ اس اماں نے یوں فرمایا کہ اے بڑے میاں، میں نے یہ ہنڈیا اپنے جو ہے چولہے پر رکھی ہوئی ہے، اس کے اندر پتھر ڈال دیے ہیں، اینٹ اور کنکریاں ڈال دی ہیں، پانی ڈال دیا ہے، اور میں ان کو چلا رہی ہوں، نیچے آگ لگا رہی ہوں تاکہ بچے کو لگے اور بچے کو محسوس ہو کہ میری ماں اور میری اماں جان وہ کچھ کھانا تیار کر رہی ہے۔ تو جب فاروق اعظم نے یہ دیکھا آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، تڑپنے لگے، رونے لگے، زمین کھسک گئی، فوراً بیت المال کی طرف دوڑے اور ایک آٹا لیا، آٹے کی بوری لی اور جو گھی لیا، تیل لیا، مرچ مسالے لے کر اپنی کمر کے اوپر لاد کر، غلام کو نہیں فرمایا، کسی ہاتھی کے اوپر، کسی اونٹ کے اوپر، کسی سواری کے اوپر نہیں رکھا، بلکہ اپنی پیٹھ پر رکھ کر اس معصوم ماں کے گھر پہ لے جا رہے ہیں۔ راستے میں آپ کے غلام اسلم ملے، اسلم نے کہا کہ اے امیر المؤمنین، آپ اتنا بوجھ اٹھا رہے ہیں، آپ کا بوجھ میں اٹھا لیتا ہوں۔ تو فاروق اعظم نے اس موقع پر کتنا خوب اچھا انداز اور جواب دیا تھا، فرمایا تھا کہ اسلم، کیا تم میرا بوجھ قیامت کے دن اٹھا لو؟ تم میرا بوجھ قیامت کے دن اٹھا لو گے؟ جب تم میرا بوجھ قیامت کے دن نہیں اٹھا سکتے تو تم آج بھی میرا بوجھ مت اٹھاؤ، میں اس کو اپنا خود لے جانے کے لیے تیار ہوں۔ اس ماں کے گھر پہنچے اور جو کھانا تیار کیا، وہ ماں آگ لگا رہی ہے اور کھانا تیار ہو رہا ہے، ماں نے آٹا گوندھا اور فاروق اعظم کھانا تیار کر رہے ہیں، سبزی تیار کر رہے ہیں۔ یوں آتا ہے روایت کے اندر کہ جب آگ بجھ گئی، پھونک مارتے پھونکنے کے اندر، تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی داڑھی مبارک سے اور اپنے منہ سے جو ہے پھونک مار رہے تھے، تو یوں آتا ہے روایت کے اندر کہ آپ کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو کر آپ کے داڑھی مبارک سے نیچے گر رہے تھے، نیچے گر رہے تھے۔ یہ مزاج تھا آپ کا۔ ایک مرتبہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی کے اندر
مسجد نبوی کے اندر داخل ہوئی، جمعے کا دن ہے اور جمعے کی نماز پڑھانے کے لیے آپ مسجد نبوی کے اندر داخل ہوئے تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فاروق اعظم کو پکڑ لیا. کس کو پکڑ لیا؟ امیر المؤمنین کو پکڑ لیا اور جو کہا کہ اے عمر جلدی آیا کر، ہم تیرے غلام نہیں ہیں، ہم تیرے کوئی نوکر نہیں ہیں، نماز پڑھانے کے لیے تھوڑا جلدی آیا کر. تو فرمایا کہ ابو ایوب انصاری اللہ تجھ پر خیر کرے، تجھ پر رحم کرے، میں کسی اور وجہ سے لیٹ نہیں ہوا. مسجد نبوی کے محراب پر منبر پر چڑھے اور لوگوں سے فرمایا کہ لوگوں جب تک ایسے لوگ موجود ہیں، ٹوکنے والے لوگ موجود ہیں، کوئی بادشاہ وہ گڑبڑی نہیں کر سکتا، کوئی حکمران گڑبڑی نہیں کر سکتا. مسجد نبوی پر کھڑے ہوئے اور یہ فرمایا کہ اے لوگوں مجھے معاف فرما دو. خود فرما رہے ہیں، کون کہہ رہے ہیں؟ امیر المؤمنین 22.5 لاکھ 23 لاکھ مربع دل کا بادشاہ اس بات کو کہہ رہا ہے کہ لوگوں مجھے معاف فرما دو. کوئی اور وجہ نہیں تھی، صرف وجہ یہ تھی کہ میرے بیٹے عبداللہ کی ماں نے میرا جو یہ کپڑا ہے، یہ جو جبہ ہے، اس کو دھو کر سکھا دیا تھا اور یہ جو سوکھنے میں اس کو لیٹ ہو گیا اور سوکھنے میں اس کو جو ہے تھوڑا وقت زیادہ لگ گیا. آپ آ کر ابھی دیکھ لیں کہ یہ کپڑا ابھی بھی گیلا ہے، اس لیے میں تھوڑا سا لیٹ ہو چکا تھا. اے لوگوں مجھے معاف فرما دو، اے لوگوں مجھے معاف فرما دو. فرماتے ہیں کہ اگر دریائے نیل کے کنارے، دریائے دجلہ کے کنارے اگر کوئی بکری کا بچہ بھی مرے گا تو اس کا حساب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لیا جائے گا. فاروق اعظم سے اگر ان کی خلافت میں مرا ہوگا. آپ نے اگر انصاف کو وہ جامع پہنایا، وہ ترتیب و نظام قائم کیا کہ رہتی دنیا تک کے لیے ایک مثال ہے، رہتی دنیا کے لیے ایک مثال ہے. چنانچہ فاروق اعظم شہید ہو کر زمین پر گر پڑے، آپ کے خون بہ رہا تھا. آپ کی وفات، آپ کو جو خنجر لگا وہ 27 ذی الحجہ کو لگا، 27 28 29 کے بعد پہلی تاریخ آئی تو پہلی تاریخ کو آپ کی وفات ہو چکی تھی. ہمیں اس دن کو اس نام سے بھی یاد کرنا چاہیے، اس سیرت سے بھی یاد کرنا چاہیے، فاروق اعظم کے نام سے بھی جاننا چاہیے. فاروق اعظم نے جو سیرت، جو عدل انصاف، جو نظام ترتیب قائم کیا ہے اس کو بھی اپنانا چاہیے. صرف دوسرے لہجے سے، دوسرے طریقے سے اس محرم کے مہینے کو نہیں دیکھنا چاہیے. فرماتے ہیں کہ جب کوئی باپ مرتا ہے تو وہ اعلان وصیت کرتا ہے کہ میرے مال کی تقسیم صحیح طریقے سے کر لینا. ایک فلاں مکان ہے وہ تو لے لینا، چھوٹا بیٹا فلاں لے لینا، تیسرا بیٹا فلاں لے لینا، ایک کمرہ تو لے لینا، تیسرا کمرہ تو لے لینا. جی اس طرح تقسیم ہوتی ہے، اسی مثال سے تقسیم ہوتی ہے کہ تم فلاں کا قرض ادا کر دینا، تم فلاں کی چیز دے دینا، فلاں سے میں نے لیا تھا میرا اس سے لے لینا، تم اس کو دے دینا. اس طرح کی مثال سے تقسیم ہوتی ہے. میں آپ کو بات بتاؤں، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ کے نبی کی آخری وصیت تھی، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ لوگوں نماز کو قائم رکھنا، نماز کو کبھی مت چھوڑنا. آپ نے فرمایا کہ مظلوم پر کبھی ظلم مت کرنا. یہ آپ کی آخری وصیت تھی، آخری وقت تھا. یہ کون کہہ رہا ہے؟ آقا دو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں. اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب آخری وصیت تھی، لوگوں کو جمع فرمایا کہ لوگوں میں جا رہا ہوں، تم بھی جاؤ گے، میں بھی جا رہا ہوں. جب آپ کی آخری وقت تھا، موت کا، تو آپ نے فرمایا کہ علیکم بکتاب اللہ لن تضلوا من اتبعتموہ، کہ لوگوں اللہ کی کتاب یعنی قرآن مجید کو مضبوطی سے پکڑے رکھنا. جب تک تم نے قرآن مجید کو مضبوطی سے پکڑے رکھا تم کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے. یہ آپ کی آخری وصیت تھی. ہماری وصیت ہوتی ہے کہ فلاں مکان لے لینا، ہماری وصیت ہوتی ہے کہ فلاں پراپرٹی لے لینا، لیکن فاروق اعظم کی وصیت تھی کہ اللہ کی کتاب یعنی قرآن مجید کو مضبوطی سے پکڑے رکھنا. مضبوطی سے پکڑنے کا مطلب یہ ہے کہ اس پر عمل کرتے رہنا، پڑھتے رہنا، اپنی نسلوں کو سدھارنا، اپنے بچوں کو پڑھانا. اور اگر تم نے اس کو چھوڑ دیا تو تم گمراہ ہو جاؤ گے. اگر تم نے اس کو پکڑے رکھا تو کوئی چیز تمہیں گمراہ نہیں کر سکتی. اللہ تعالیٰ ہم لوگ کو عمل کرنے کی توفیق